مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج آپ کو عراق کے شہر بغداد کے قریب کاظمین کے مقام پر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر لے کر چلتے ہیں، جو آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ اور امن و سکون کا مرکز ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان ابواء نامی مقام پر ہوئی۔ آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کا لقب کاظم ہے، جس کے معنی ہیں غصے کو پی جانے والا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی علمی اور روحانی رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ عباسی خلفاء، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں جیلوں میں گزرا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی علمی جلالت اور مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ وقت کے حکمران آپ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین اور خلافت کا اصل حقدار مانتا تھا، جس سے ہارون رشید کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا تھا۔ آپ کے پاس دنیا بھر سے لوگ شرعی واجبات بھیجتے تھے، جسے آپ غریبوں اور مستحق لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ حکومت کو یہ شبہ تھا کہ یہ مال خلافت کے خلاف کسی تحریک کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہارون رشید نے آپ کو مدینہ سے گرفتار کروا کے پہلے بصرہ اور پھر بغداد کے مختلف زندانوں میں منتقل کیا، جہاں آپ سال ہا سال شدید سختیوں میں قید رہے۔ طویل عرصے تک قید خانے میں رکھنے کے بعد بھی جب عباسی حکومت امام کے اثر و رسوخ کو کم نہ کر سکی، تو ہارون رشید کے حکم پر بغداد کے قید خانے میں ہی آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ جیل ہی میں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ امام محمد جواد بن امام علی رضا رحمت اللہ علیہ اسی روضہ مبارک میں مدفون ہے۔ آپ اپنے دادا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہیں۔ آپ کو محمد تقی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ اپنے دور میں سخاوت کے لیے مشہور تھے، اسی لیے آپ کا لقب الجواد یعنی سخی پڑا۔ آپ غریبوں اور حاجت مندوں کی خفیہ مدد فرمایا کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ معتصم نے آپ کی علمی اور سماجی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر آپ کو مدینہ سے بغداد بلواکت محض 25 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کروا دیا۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ بھی اپنے والد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرح علم و حکمت کا مینار تھے۔ آپ کے دور میں جب مختلف افکار اور نظریاتی فتنے اٹھ رہے تھے، تو آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی اور اسلامی تعلیمات کا دفاع کیا۔ آپ راتوں کو اس قدر طویل سجدے اور عبادت فرماتے تھے کہ آپ کو العبد الصالح یعنی نیک بندہ اور زین المجتہدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا تھا۔ قید خانے کی تاریکیوں میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی مظلومیت کے باوجود حق پر ڈٹے رہنے کی ایک لازوال داستان ہے۔ آپ نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور انسانیت کو اخلاق کا اعلیٰ ترین درس دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام مقامات مقدسہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو